اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ سورۃ العادیات، عادیہ کی جمع ہے، مراد اس سے تیز دوڑنے والے گھوڑے ہیں۔ پچھلی صورت میں یہ بات بیان کر دی گئی سورۃ زلزلہ میں کہ نیک کام ذرہ برابر بھی نیک کام ہوگا تو وہاں پر اس کی جزا پاؤ گے، ذرہ برابر بھی برا کام ہوگا تو وہاں پر اس کی سزا پاؤ گے۔ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا چاہیے، لیکن انسان اس کو دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے کفار کیا کرتے تھے، تیز رفتار گھوڑوں کو وہ دوڑاتے تھے، اور اس رفتار سے کہ جب ان کے سم، ان کے پاؤں، ان کے پیروں کی جو سخت جو یہ کھال ہے پیروں کی، یہ جب پتھروں سے یہ ٹکراتی تھی تو ایک قسم کا دھواں نکلتا تھا۔ صبح صبح میں لوگوں پر چڑھائی کیا کرتے تھے، حملہ کر دیا کرتے تھے، اور میدان میں ایک قسم کا غبار اڑ جایا کرتا تھا، اور صفیں وہ چیر دیا کرتے تھے لوگوں کی۔ یہ سارے کام وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو دنیا مل جائے، ان کو ایک زمین کا ٹکڑا مل جائے، یہ اس لیے کرتے تھے۔ حالانکہ گھوڑے اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے۔ اسی بارے میں اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کیا کہ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو صبح کے وقت دوڑتے ہیں اور ان کے سینوں سے ایک قسم کی آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو اپنے سم جو ہے وہ زوردار طریقے سے پتھروں پر مارتی ہیں تو ان سے ایک آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح وہ لشکر پر وہ حملہ کرتے ہیں ان گھوڑوں کے ساتھ۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور وہ میدان جنگ میں ایک قسم کی غبار وہ اڑا دیتے ہیں اپنے گھوڑوں سے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، صفوں کے بیچ میں وہ گھس جاتے ہیں، صفیں چیر دیتے ہیں۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑا اس لیے اللہ نے، گھوڑے کی نعمت سے اللہ نے اس لیے نوازا ہے کہ اس کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ یہ کہ اس کو کفر کے لیے استعمال کیا جائے اور اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا جائے۔ آج کل لوگ شرط لگاتے ہیں، گھوڑے کو ریس میں استعمال کرتے ہیں کہ کس کا گھوڑا آگے نکل جائے، اس پہ شرطیں لگاتے ہیں، اس چیز میں آج استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اس چیز میں استعمال کرنی چاہیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ یہ کام وہ کرتا ہے۔ یہ گھوڑے کو وہ صبح صبح میں لے کر جاتا ہے، صفوں کے درمیان وہ صفیں پھاڑ دیتا ہے، ان کے سمدار سے یعنی ان کے پیروں سے جب پتھروں سے ان کے پیر ٹکراتے ہیں تو ایک قسم کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فرمایا کہ صفوں کو وہ چیر دیتے ہیں، دشمن پر بسا اوقات فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ سب کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا مل جائے۔ یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جہاد کے لیے استعمال کریں، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے استعمال کریں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان گواہ ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔
اپنے آپ پر یہ گواہی وہ دے رہا ہے، یا زبان سے اکثر لوگ گواہی نہیں دیتے کہ ہم اللہ کے ناشکر ہیں، لیکن اپنے افعال سے وہ کرتوت وہ کرتے ہیں، وہ کام وہ کرتے ہیں جو ناشکری کے ہوتے ہیں در حقیقت. تو وہ گویا زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے ناشکرے ہیں. تو اللہ نے اس بات کی یہاں پر ان کو تنبیہ کی ہے کہ یہ کام تمہارا ٹھیک نہیں ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان خیر کو بڑا پسند کرتا ہے کہ یار مزے ہی مزے ہوں، اولاد ہو، مال ہو، اور دنیا کی جو بھی نعمتیں ہوں وہ میرے پاس ہوں. انسان کا اور کوئی کام نہیں ہے، مزے ہی چاہتا ہے وہ. حالانکہ مزوں کی صحیح جگہ جو ہے وہ آخرت ہے. ان الخیر خیر الآخرہ، آخرت کی خیر ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. انسان کو پتہ نہیں ہے کہ جب نکال دیا جائے گا قبروں سے جو ان کے اندر ہے، سب چیزیں باہر نکال دی جائیں گی، مردوں کو اللہ قبروں سے اٹھا دے گا زندہ کر کے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. سینوں میں جو کچھ ہے آج تو وہ نظر نہیں آ رہا، وہاں نکال دیا جائے گا، باہر سامنے آ جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. اللہ کو یہ لوگ اس دن باخبر پائیں گے. آج بھی اللہ باخبر ہے، لیکن ان لوگوں کو اس طرح کا یقین نہیں ہے جس طرح وہاں پر ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر مشاہدہ ہو جائے گا. مشاہدہ جو ہے یہ ایک الگ مرتبہ ہے، وہ وہاں پر ان کو نظر آ جائے گا. تو اللہ باخبر ہے ان سے آج بھی، اور وہاں جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ تو سب کچھ یہاں پر موجود ہے. کوئی چیز ہم نے کی وہ ایسی نہیں جو یہاں نہ ہو، سب کچھ یہاں موجود ہے. یہ اس صورت میں انسان کی ناشکری کا ذکر ہے. اگلی صورت میں پھر ڈائریکٹ، چونکہ یہاں پر مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر ہے کہ ہم زندہ کریں گے، تو پھر اس کے بعد قیامت آئے گی تو سورۃ القارعہ کا ذکر ہے. اس کے بعد اس کا ذکر اس میں ہوگا. واللہ اعلم.